فری اینڈ فیئر الیکشنز بالکل نہیں کہلائے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا عنصر پاکستان تحریک انصاف تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو امتیازی سلوک روا رکھا گیا، جس طریقے سے اس کے لوگوں کو انتخابی نشان سے محروم رکھا گیا، حالانکہ گلگت بلتستان کے قوانین میں یہ گنجائش موجود تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے اسے بحال کر دیا جاتا. اس کے بعد اس کے تمام تر جو سابق امیدوار تھے جو پچھلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، وہ سب کے سب دھانس کر اور ہانک کر آئی پی پی میں شامل کروا دیے گئے، اور کچھ باقی ایک دو دوسری جماعتوں میں بھی گئے. اور اس کے بعد پھر خود اس جماعت کے امیدواروں کو بھی الیکشن کی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور طرح طرح کے دباؤ نے انہیں مجبور کیے رکھا. تو لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہرگز نہیں تھا. ہاں، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کیا اس کے اندر کوئی فریڈم اور فیئرنس نظر آ رہی تھی، تو یس، جہاں پر ان دو پارٹیوں کا تعلق ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک طاقتوں کی حمایت حاصل تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح نہیں تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو رکاوٹ کا سامنا بھی نہیں تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایفیکٹو کیمپین چلا کر وہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والے اس الیکشن کو جیت لیا. اور حبیب صاحب، آپ نے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے بات کی، آپ کے خیال میں اگر یہ الیکشن کیمپین جو ہے انہیں آزادانہ طور پہ جو ہے وہ چلائی دی جاتی، ابھی تو شاید خٹک صاحب اس کے اوپر کامنٹ کریں گے، لیکن آپ کے خیال میں اس کے بعد ریزلٹس مختلف ہوتے؟ جی، ریزلٹس بالکل مختلف ہوتے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا شاید آپ کو نام و نشان بھی نہ ملتا. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر کوئی پارٹی نہیں ہے. وہاں پر دو ہی پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ آج سے ایگزسٹ نہیں کر رہی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ایگزسٹ کر رہی ہے. جتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے یا جتنی بھی جو بھی ان کی قانونی پوزیشن ہے، وہ ساری کی ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین نے ہی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے ہی انہیں دی تھی. اور دوسرا ہے نوجوان نسل میں ایک بالکل یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی ان کے مسائل کا حل ہے، تو اس وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف مائل نظر آتے ہیں. یہ دونوں جماعتیں گراؤنڈ پر دکھائی دیتی ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون ایسے امیدواروں کا گروہ ہے جو الیکشن کے قریب یکایک سامنے آ جاتا ہے اگر وہ حکومت میں ہو، ادروائز وہ پھر ان کا الیکشن میں بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون گراؤنڈ کی پارٹی نہیں ہے، گراؤنڈ کی جماعتیں یہ دو ہی ہیں. اور حبیب صاحب، عام طور پہ ٹریڈیشنلی یہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو جس کی حکومت ہوتی ہے، گلگت بلتستان میں بھی وہی حکومت بنا لیتے ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ریزلٹ ہے کہ اس مرتبہ مسلم لیگ نون جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. منصور، میں آپ کے اس آبزرویشن سے تھوڑا سا اختلاف کی جسارت کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی